السلام علیکم پیارے دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کا کٹا ہوا سر بہن زینب مدینہ لے کر پہنچتی ہیں تو اس کے آگے کا واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو اس کی بالکل بھی نہ کریں اور اس بیان کو پورا مکمل سنیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے۔ تو دوستو، چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کا یہ ہم بہت جو دردناک بیان ہے اور حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ بہن زینب جب مدینہ لے کر پہنچتی ہیں تو اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر اپنے بادشاہ یزید کے محل کی طرف چلا، محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین کا کٹا ہوا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بے حد خوش ہو گیا اور پھر اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی لیے ہوئے تھا جو کہ حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، دیکھ لو، جو بھی میرے خلاف جاتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے سر کی ایسی بھدا مذاق کر رہا تھا جس کو دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد کی نسل میں سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میری نسل حضرت داؤد سے ملتا ہے، نسب حضرت داؤد سے ملتا ہے، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کا ہی سر کاٹ دیا اور آج بھرے دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حیائی کری جا رہی ہے، اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو سکتے ہو؟ تم کیسے اپنے نبی کو قیامت کے دن منہ دکھاؤ گے؟ حضرت حسین کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے اور اپنے بھائی امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے ہوئے سر کی بے حرمت کو دیکھ کر اللہ سے فریاد بھی کر رہی تھی کہ جب بھی یزید حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا نا کہ تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی تڑپتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے بھر اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر روتی جا رہی تھیں۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا سر کاٹ دیا ہے، انہیں قتل کر دیا ہے، تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ہرش برپا ہو گیا، ماتم سا چھا گیا اور سارے مدینہ کے لوگ اکٹھا ہو کر زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت ہی خاموش تھی، غمگین تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھوں میں تھا اور آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چل پڑی۔ جب حضرت زینب حضور کی قبر پر پہنچی تو آنکھوں سے بے اختیار اشک بہہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے حضور کی قبر کے پاس پہنچ کر حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے جنہیں سن کر سارے مدینہ والے رونے لگے۔ حضرت زینب نے نبی پاک کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا
کہ اے نانا جان، کاش کہ آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے تیرے پیارے نواسے کا کیا حال کیا ہے، اسے قتل کر دیا اور اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، اور اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے تیرے پیارے حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا حضور کی قبر کے سامنے کھڑی فریادی ہو رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بھری کہانی سن کر رو رہی تھی۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا کٹا سر ان کی امی حضرت فاطمہ کے قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا، اللہ ان سبھی لوگوں کو اس دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن زبیرہ تھا، تو اس نے حضرت حسین کو پکار کر کہا، انہیں گالیاں دی اور برا برا کہا۔ تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن زبیرہ، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور پھر اسی وقت ابن زبیرہ کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر کودنے لگا۔ گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے ابن زبیرہ کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی زین میں پھنس گئی اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑنے لگا۔ وہ گھوڑا ابن زبیرہ کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیز دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن زبیرہ کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا، صرف اس کی ٹانگ بچی کی اس گھوڑے کی زین میں پھنس گئی تھی۔ جس وقت کربلا کے میدان میں حضرت حسین 3 دنوں کے پیاسے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی پینے جا رہے تھے، تو اسی وقت دشمنوں میں سے ایک آدمی کی جس کا نام ابن نمیر تھا، اس نے حضرت حسین کے منہ کی طرف ایک تیر چلایا تھا۔ وہ تیر سیدھا آ کر حضرت حسین کی گردن میں لگتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا، جس کی وجہ سے حضرت حسین پانی نہ پی سکے اور خون بہنے لگا تھا۔ تو حضرت حسین نے ابن نمیر سے کہا کہ اے ظالم، تو نے مجھے پانی نہیں پینے دیا، اللہ تجھے ہمیشہ پیاسا رکھے۔ حضرت حسین کی اس بد دعا کا اس دشمن پر ایسا اثر ہوا کہ وہ چاہے جتنا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر اس دن شام کو اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ دشمنوں کا سردار ابن زیاد جس نے حضرت حسین کا سر کاٹنے کا حکم دیا تھا، اس کی کے حکم پر فوجیوں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا۔ ابن زیاد حضرت حسین کا سر کاٹ کر شام کو اپنے محل پہنچا تو میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جیسے ہی اس نے محل کے اندر قدم رکھا تو اچانک سامنے سے ایک آگ کا شعلہ اس کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ آگ میرے سردار ابن زیاد کو جلا کر ختم کر دیتی، لیکن تبھی اچانک وہ آگ غائب ہو گئی اور ابن زیاد نے مجھ سے کہا کہ اے آدمی، کیا تم نے وہی وہ آگ دیکھی تھی جو ابھی میرے طرف آئی تھی؟ تو میں نے کہا ہاں میرے سردار، مجھے بھی وہ آگ نظر آئی تھی۔ ابن زیاد نے مجھ سے کہا یہ بات کسی کو مت بتانا، اس کو راز ہی رکھنا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے دشمنوں میں سے میں نے 2 لوگوں کا بہت برا انجام دیکھا۔ ایک تو ان میں سے ایسا آدمی تھا کہ جس کی شرمگاہ اپنے آپ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اتنی لمبی ہو گئی کہ اسے اپنی شرمگاہ کسی چیز سے باندھ کر رکھنی پڑتی اور وہ شرم لوگوں سے بیچ نہ جاتا تھا، گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اور دوسرے آدمی کا انجام میں نے ایسا دیکھا کہ اسے اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ چاہے سارے دریا کا پانی پی لیتا پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھتی۔ آخر ایک دن اس نے اتنا زیادہ پانی پی لیا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو قبیل فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔
گیا تھا، تو جس وقت حضرت حسین کو قتل کیا گیا، اچانک سورج گرہن ہونے لگا اور پھر سورج چھپتے چھپتے اتنا چھپ گیا کہ دوپہر کے وقت رات ہو گئی اور آسمان میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ ایسا لگنے لگا کہ شاید قیامت تشریف ہو گئی ہو، قیامت آ گئی ہو۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت حسین کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو اس دن بیت المقدس میں بھی کنکری یا پتھر اٹھایا جاتا تھا تو اس کے نیچے تازہ خون ملتا، اور پھر 3 دنوں تک آسمان ایسے سرخ ہو گیا کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ شاید اب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایسا ہوا، اتنے درد سہے، اتنی مصیبتیں سہی اور اپنے نانا جان کی امت کے لیے شہید ہو گئے۔ تو ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔